بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اندر رکوع کرنا اور اسی طرح سجدے کی حالت میں جو ہم ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں وہ ہاتھ کس جگہ پر رکھنے چاہیے، اور انگلیوں کی جو کنڈیشن ہے، جو کیفیت ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے، اور سجدے کے اندر ہمارے پاؤں جو ہیں وہ آیا کہ کھلے ہونے چاہیے یا اس کی ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، اور پاؤں کی انگلیاں کس طرح ہونی چاہیے، اور اسی طرح رکوع کے اندر ہمارے ہاتھ، ہماری کوہنیاں کس طرح ہونی چاہیے، اور ہماری کمر جو ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے۔ ان ساری چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے ہے۔ میں ایک ایک حدیث ان سارے اعمال کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں۔ حضرت حفص ابن عاصم رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب میں نے سجدہ کیا تو اپنی انگلیوں کو کشادہ کر لیا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کشادہ کر لیا۔ تو ابن عمر فرمانے لگے، اے بھتیجے، جب سجدہ کرو تو اپنی انگلیوں کو ملا لو اور انہیں قبلے کی طرف کر لیا کرو، اور اپنی ہتھیلیوں کو بھی قبلے کی طرف کیا کرو، کیونکہ یہ بھی چہرے کے ساتھ سجدہ کرتی ہیں۔ ہتھیلیوں کو ملا کر سجدے کے اندر، اور ہتھیلیاں، ہاتھ جو ہے وہ رکھنے کہاں پر ہے؟ ایسی جگہ پر رکھنے ہے کہ ہمارے یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کان کے لو کے برابر آ جائے، یوں ہوں، بالکل ملے ہوئے ہوں، سیدھے ہوں، یوں پھیلے ہوئے نہ ہوں، اور بالکل یوں ہوں، اور یہ انگوٹھے جو ہے یہ کان کے لو کے برابر ہونے چاہیے۔ پاؤں کی ایڑیاں ملانا، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میرے بستر پر تھے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے اور اپنی ایڑیوں کو ملا کر انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب کیے ہوئے تھے۔ انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح رکوع کرتے وقت رکوع کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ رکوع کی حالت میں ہمیں جو ہے سب سے پہلے تو ہے جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ ہاتھوں کے ساتھ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی کوہنیوں کو، اپنے ہاتھوں کو یوں سیدھا رکھنا ہے، اس طرح موڑنا نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں ہاتھوں کو اس طرح موڑ کر بالکل نیچے جھک جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بالکل ہاتھوں کو یوں سیدھا رکھنا ہے، اور سیدھے رکھ کر اپنی کمر اور پیٹھ کو بالکل ہموار کرنا ہے، ایک جیسا کرنا ہے، ایک جیسا کرنا ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، اور پھر رکوع کی تسبیح ہے 3 بار پڑھ لیں یا 4 بار، 5 بار پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں، اور اسی طرح سجدے کی تسبیح ہے وہ بھی 3 بار پڑھ لیں یا 5 بار پڑھ لیں یا پھر 7 دفعہ پڑھ لیں۔ لیکن امام کو جو ہے وہ مقتدیوں کی رعایت کے مطابق ساری کی ساری تسبیحات پڑھنی چاہیے، کیونکہ کمزور بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، جو زیادہ دیر رکوع نہیں کر سکتے یا زیادہ دیر سجدہ نہیں کر سکتے یا زیادہ دیر قیام میں نہیں کھڑے ہو سکتے، اس کے مطابق اس کو قرات بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔